نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی الغضب، غصہ، اینگر. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غضب یا غصہ ہر شر کی کنجی ہے، یعنی غصے سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لیے ایک کلمے میں بیان کر دیں کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ترک الغضب، غصہ چھوڑنا، غصہ چھوڑ دینا، یہی حسن اخلاق ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں اللہ نے اسے شیطان سے بھی بچا لیا اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام فرما دی. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ آدمی اپنے نفس پہ قابو رکھے، رغبت، خوف، شہوت اور غضب کے وقت. رغبت، خوف، شہوت اور غضب کے وقت. رغبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف میلان ہونا. خوف، ڈر. شہوت جیسے نفسانی خواہشات ہوتی. اور غضب، غصہ. اگر ان 4 مقامات پر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اعتدال میں رکھے، تو ایسا انسان شیطان کے شر سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. عربی زبان میں غضب یا غصے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہے سخت کا، سین خا طا. سخط کا معنی ہوتا ہے خلاف مرضی کام کرنا، مرضی کے خلاف کام کرنا، اور سخت کہتے ہیں ناپسندیدگی. یہ غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی بات یا کوئی کام آپ کو اچھا نہ لگے، یو ڈونٹ لائک اٹ. تو جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس پر آپ کے اندر کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اریٹیشن ہوتی. ضروری نہیں کہ آپ ظاہر کریں یا نہ کریں، لیکن یو گیٹ اریٹیٹڈ. مثلا آپ لکھ رہے ہیں اور کوئی کہیں شور آ رہا ہے کہیں سے، یا ساتھ والے نے کوئی آپ کو ایک کونی لگا دی یا زور سے کتاب پلٹ دی، تو کیا ہوتا ہے؟ یو ڈونٹ لائک اٹ اینڈ دین یو گیٹ اریٹیٹڈ. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ سخت. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے کا چھوٹے کے عمل پہ ناراض ہونا یہ بھی سخت ہے. جیسے ماں باپ بچوں کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، تو یہ بھی اسی درجے میں آتا ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے غیظ، غین یا غا. ایسی ناراضگی جو انسان کا دوران خون تیز کر دے. کہتے ہیں نا I'm boiling. تو جب آپ کا خون ابلنے لگے، خون تیز ہو جائے، تو یہ غیظ ہوتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے، اریٹیشن سے آگے. اس کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان اپنی ہی کسی عادت پر، اپنی ہی کسی بات پر غضبناک ہوتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پھر کوئی آگے کارروائی کرے یا نہ کرے. یعنی جیسے پہلے درجے میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو، دوسرے میں بھی یعنی غیظ میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو. اس میں کیا ہوتا ہے
کہ انسان اگنور بھی کر سکتا ہے، کنٹرول بھی کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے غضب کا، جس میں انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے. اور یہ غصے کے لیے عام لفظ بھی ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ آئے اور پھر وہ ریاکشن ظاہر نہ کرے. تو انتقام پہ اتر آنے کے لیے لفظ غضب آتا ہے، یعنی غضبناک ہو کر انتقام پہ اترنا. اس کے بعد حرد کا لفظ بھی آتا ہے، ہا را دال، ہا را اور دال، حرد، ناراض ہونا، منع کرنا، غصے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کی کیفیت. لیکن یہ غصے کے بعد کی کیفیت کا نام ہے ایک طرح سے، یعنی غصے کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے لیے حرد کا لفظ آتا ہے. حرد غصہ نہیں ہوتا، یعنی غصے کا جو آؤٹ کم ہے یا اس کے بعد، یعنی آفٹر اینگر جو کچھ انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے اس پر. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. تو غصہ کیا ہے؟ دراصل انسان کے اندر ایک ایسا ایموشن نیگیٹولی جس کا اظہار یا منفی اظہار انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے. دس از ویری نیچرل. کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ غضبناک نہ ہو یا غصہ نہ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بندے کے اندر اس کے دفاع کے لیے اپنی عزت، آبرو، اپنے دین، ایمان، اپنے خاندان، اپنے مال، اس کے دفاع کے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان فوری طور پر غصے میں آتا ہے. تو ان چیزوں کے دفاع کے لیے انسان کے اندر، یعنی خواہ وہ اپنی ذاتی عزت ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یا پھر دین ایمان ہو یا دین سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، جیسے قرآن مجید ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا کوئی بھی چیز جو ہمیں پیاری ہو، یعنی جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس نقصان سے بچنے یا بچانے کے لیے انسان کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس میں غصہ کام آتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں راستے میں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصے سے ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں، ایک دو سنا بھی دیتے ہیں. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ دفاع، پروٹیکشن. اسی طرح اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو جواباً آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی جوابی کارروائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی کسی آپ کی مادی چیز کو کوئی نقصان پہنچانے لگتا ہے، مثلا کوئی کچھ چرانے لگے یا اٹھانے لگے، تو بھی آپ کے اندر کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں؟ غصے کے. تو ان مختلف مقامات پر جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے وہ غصہ کہلاتا ہے. یعنی غصہ فائدہ مند بھی ہے. غصہ صرف ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے. اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے، اور غصہ قوت کا سبب بھی بنتا ہے. مثلاً اگر آپ بہت لو بھی فیل کر رہے ہیں یا اپنے اندر کسی طرح کی کمزوری، تو اچانک کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو آپ اپنی ساری کمزوری بھول کر کیا ہوتے ہیں؟ فوری طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں، اور آپ میں ایک ہمت، جوش، جذبہ آ جاتا ہے، انتہائی قوت آ جاتی ہے جو عام حالات میں نہیں آتی. تو کچھ کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور سیلف ڈیفenس یا اپنی پیاری چیزوں کے ڈیفenس میں انسان بھرپور قوت لگاتا ہے. تو غصہ نیچرل ایموشن ہے، انسان کے لیے ضروری بھی ہے، فائدہ مند ہے، کسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے پر کرے. تو اس چیپٹر کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی اس نعمت کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اتنے کمزور ہوں کہ یہ مقصد پورا نہ کر سکیں. کیا مقصد؟
کہ غصے جیسے ایموشن یا غصے جیسی طاقت یا قوت یا غصے کے درست استعمال کے ذریعے ہم فائدہ اٹھائیں. یعنی ہم یہ سیکھیں کہ کب ناراض ہونا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. یہ ہے مقصد. اور زائد ضرورت غصے کو کس طرح اپنے اندر سے رخصت کر دیں. تو غصہ مثبت طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غصہ منفی طریقے سے بھی، کیونکہ منفی طریقے سے استعمال کریں گے تو منفی نتائج آئیں گے، اور اگر مثبت طریقے سے مثبت طور پر استعمال کریں گے تو مثبت نتائج آئیں گے. قال اللہ تعالی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورۃ الشورى آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آلٹرنیٹ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ بھی غصے کا استعمال ہے. غصہ آتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، آتا ہے غصہ، وہ تو آئے گا، لیکن اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، معاف کر کے. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آل عمران 134. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. کاظمین کس کی جمع ہے؟ کاظم کی. اور غیظ کا معنی تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا. والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں. قزم کا معنی ہوتا ہے تسمے کا باندھنا. پانی کا جو واٹر بیگ ہوتا ہے نا، جسے مشک کہتے ہیں، مشک کے منہ کو باندھنے کے لیے جو ڈور استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی گرم پانی کی بوتل کا منہ بند کرنے سے، کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے چھینٹے باہر اڑ کے یا اسپل آؤٹ ہو کر وہ نقصان دے گی. لیکن اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو وہ گرم تو ہوگی اندر سے لیکن نقصان دہ نہیں ہوگی. تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہ پر غصے کا علاج کیا بتایا گیا، یا غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ درگزر کرنا. اب دیکھیے کہ جب غصہ آتا ہے نا تو 3 طرح ری ایکشن ہو سکتا ہے. ایک ہے ہم غصے کو ایکسپریس کریں، دوسرا ہے سپریس کریں، تیسرا ہے کام ڈاؤن کریں. یا تو اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، یا سپریس کریں، اور یا پھر کام ڈاؤن ہو. ایکسپریس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثبت اور منفی. بعض اوقات ایکسپریس کرنا ضروری ہوتا ہے. سپریس کرنا جو ہے اچھا ہے، لیکن اگر انسان اس کے نتیجے میں اپنا نقصان کرنے لگے، کہ جیسے بعض لوگ غصہ کنٹرول تو کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر اتنا کھولتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے کہ غصہ آئے، کنٹرول کیا جائے اور خود کو کام ڈاؤن کر لیا جائے. اور یہ کیفیت صرف عافین عن الناس سے ہو سکتی ہے، یغفرون سے ہو سکتی ہے. تو قرآن نے ہمیں کیا سکھایا، اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کام ڈاؤن. اور کام ڈاؤن انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ معاف نہ کرے. اور جہاں تک ضرورت کے تحت اس کو ایکسپریس کرنے کا تعلق ہے تو اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اور یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو اس کے بارے میں ابن عباس کا کہنا ہے، اور ابن عباس مفسر قرآن ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے والکاظمین الغیظ، تو انہوں نے کہا کہ غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دینا جبکہ انسان اس پہ قادر ہو. کاظمین الغیظ کیا ہے؟ کہ غصہ دلانے والی بات پر انسان ویسا ہی جواب نہ دے جبکہ وہ دے سکتا ہو. مثلاً ایک شخص نے گالی دی اور دوسرا جواب دے سکتا لیکن وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا. تو یہ ہے دراصل کاظمین الغیظ ہونے کا رویہ. حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب
رواہ البخاری کتاب الادب. پڑھیے عربی. لیسا لیس الشدید نہیں ہے بہادر. شدید کا لفظ جس کی جمع شداد ہے آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا؟ جہنم کے فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. وہ شدید کی جمع ہے. شدید کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں. شدید کا معنی ہوتا ہے بہادر، بلند، قوی، مضبوط. اور شیر کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، شیر، لائن. لیس الشدید نہیں ہے بہادر، کیونکہ شیر بہادری کی علامت ہے نا. بالسرعتی، سرعہ کا لفظ قرآن مجید میں سرعہ کے معنوں میں آتا ہے. جہاں پر قوم عاد کے عذاب کا ذکر ہوا وہاں آتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو سرعہ کہتے ہیں پچھاڑنے کو. جب کشتی ہوتی ہے تو دو پہلوان جو ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو ایک جو ہے وہ دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے، گرا دیتا ہے. تو جس کو پچھاڑا جائے اس کو سرعہ کہتے ہیں. سرعہ کون ہوتا ہے؟ جس کو لوگ پچھاڑ دیں، یعنی گرا دیں، مغلوب کر دیں. لیس الشدید نہیں ہے بہادر، بالسرعتی بوجہ پچھاڑے جانے کے، یعنی اس کے مقابلے میں، بمقابلے کے لیے آ رہا ہے. یعنی بہادر وہ نہیں جو پچھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں کامیاب ہو، یہ معنی بنتا ہے. انما الشدید بے شک بہادر، الذی وہ شخص ہے، یملک جو مالک ہوتا ہے یا اختیار رکھتا ہے یا قابو پاتا ہے، نفسہ اپنے نفس پر، عند الغضب غصے کے وقت. پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل طاقتور وہ ہے کہ جو بھلے جسمانی طاقت میں زیادہ نہ بھی ہو لیکن اس کو سیلف کنٹرول جیسی نعمت ملی ہو، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. اور کب؟ جب شدید غصے میں ہو، یعنی غصے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناراض کر دے، حد سے نہ بڑھے، ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرے. بہادری ایک بہت ہی عمدہ خوبی ہے کسی بھی انسان کے اندر. یعنی بریو ہونا ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے. بزدلی پسندیدہ نہیں، بہادری پسندیدہ ہے. لیکن ہم عام طور پر بہادری کا معنی غلط لیتے ہیں. ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ کس کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں؟ جو انتہائی بدتمیز ہو اور جو انتہائی بد زبان ہو. وہ کہتے ہیں یہ شخص بہت بولڈ ہے. بولڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی کو کہتے ہیں نا، آؤٹ اسپوکن. ہر جگہ، ہر سچویشن میں، ہر طریقے سے جو اس کے دل میں آئے وہ ہر ایک کو سنانا جانتا ہو. ہم کہتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے، جو بہت اگریسو ہو. لیکن اسلام میں ایسا شخص بہادر نہیں، ایسا شخص طاقتور نہیں، کیونکہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں. عام طور پر گاؤں وغیرہ میں کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن ریسلنگ کا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ کبھی آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی ٹیلی ویژن پر، یا وہاں آس پاس لوگوں کے ہجوم دیکھے ہوں گے، یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو اس کا کریز ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے. دو لوگ ریسلنگ کر رہے ہیں، دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مار کٹائی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کب سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جسم اتنے پالے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی طاقت بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں اور کیا کیا ایکسرسائزز کرتے ہیں اتنی طاقت لانے کے لیے، اور پھر پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں لڑ لڑ کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی شاید ہی کسی گیم کے لیے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوں جتنے ریسلنگ دیکھ کر. اور ایک شور ہنگامہ ہوتا ہے مسلسل، کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو متوجہ کرتی ہے. بہادری شہرت حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ریاکاروں میں سے شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم سب کیا کرتے رہے. تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں.
تو بہادر ہونا، بہادر کہلوانا اور بہادر مانا جانا یہ ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. وہ نیت کا ایک الگ مسئلہ ہے. تو بزدلی کے مقابلے میں بہادری پسندیدہ ہے، لیکن اصل بہادری کسی دوسرے پہ قابو پانا نہیں. اصل بہادری خود پہ قابو پانا ہے، اپنے اوپر قابو پانا ہے. یہ قوت صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہو، جو اللہ کی خاطر اپنے غصے کو روک لے اور کنٹرول کر لے. اگلی حدیث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجه اللہ. رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نہیں کوئی جرعتن کوئی گھونٹ اعظم زیادہ عظیم زیادہ بڑا اجرن اجر میں عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں من جرعت غیظ غصے کے گھونٹ سے قزمہا پی جاتا ہے اس کو عبدن ایک بندہ ابتغاء چاہنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا. ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ قضمها عبد ابتغاء وجہ اللہ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ تعالی کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم بہت سی چیزیں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی کچھ ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، کبھی ہم کسی کی فرمائش پہ کچھ کھا لیتے ہیں، نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا تو کسی کی خوشی کے لیے کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں. کبھی ہم کسی بیماری کے علاج کے لیے کوئی کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں. یہ سب چیزیں وقتی فائدے کی ہیں. کسی میں نفس کی خوشی، اپنے دل کی خوشی، کسی میں دوسرے کی خوشی، کسی میں صحت کی ضرورت یا صحت کی طلب. لیکن ایک گھونٹ انسان اللہ کی خاطر پیتا ہے جس کے پینے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور وہ گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کے وقت خاص طور پر جو جذبات کنٹرول کیے جاتے ہیں بالکل اس سے مشابہ ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان چیز نگل رہا ہو، ایک نگلنے کی کیفیت محسوس ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو غصہ کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گلے میں اٹکنا کسی چیز کا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ سورۃ المزمل میں آتا ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا جہنمیوں کے لیے جو ہوگا، اندر نہیں نگل سکیں گے، اس کو تکلیف دہ ہوگا اس کا نگلنا. تو غصے میں انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے اسے کیا کرے؟ باہر نکال دے، یعنی ایکسپریس کرے، اور کسی بھی طرح اس کو بس بتا دے دوسرے کو. اب بعض اوقات انسان کا ایسی باتیں کرنا اس کے لیے زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے. پہلے اگر کم نقصان تھا تو غصے کے اظہار کے بعد زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور عمومی طور پر جو لوگ اس معاملے میں سمجھدار نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اچھے ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے. غصہ کنٹرول کرنا اچھے ریلیشن شپ کے لیے بے حد ضروری ہے. جب بھی آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو لوگوں کی بہت سی باتیں آپ کو ناپسند ہو سکتی ہیں، آپ کو بری لگ سکتی، آپ کو اوفینڈ کر سکتی. ایسے موقع پر بعض لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے نے ایسا کیا تو میرے پاس بھی حق ہے کہ میں بھی اپنا معافی ضمیر بیان کروں، جو میرے دل میں ہے پھر میں بھی. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جوابی اظہار عموماً حد کے اندر نہیں ہوتا، انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک انسان پھر زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے. تو اس لیے افضل کیا ہے کہ انسان اسے پی جائے. والکاظمین الغیظ، جب جواب دے سکتا ہو کسی کی بات کا تو وہاں خاموشی اختیار کر لے اور جواب نہ دے. تو ایسا رویہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ رویہ ہے. یعنی بعض اوقات آپ واقعی فزیکلی محسوس بھی کریں گے کہ جیسے کچھ چیز سویلو کر رہے ہیں آپ.
اگرچہ وہ احساسات سے تعلق ہے لیکن آپ کی باڈی بھی اس میں انوالو ہو جاتی، یعنی جیسے وہ ایک پہیلی بجھوائی جاتی ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کے پینے میں ثواب ہے، تو وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ اگلی حدیث، عن سہل بن معاذ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء، رواہ ابی داود کتاب الادب۔ عن سہل بن معاذ، سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالا، فرمایا، من کظم، جس نے نگل لیا، غیظاً، غصے کو، وہو قادر، حالانکہ وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، ان ینفذہ، کہ وہ اس کو نافذ کر لے، یعنی اسے نکال لے، دعاہ اللہ، بلائے گا اس کو اللہ، دعوت دے گا اس کو اللہ، انوائٹ کرے گا اس کو اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، کہاں، علی رؤوس الخلائق، مخلوق کے سروں پر، یعنی مخلوق کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا۔ جیسے عام طور پر کوئی گیم ہوتی ہے نا، وہ جو وکٹری سٹینڈ پر لوگوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ پوری مخلوق جو اس وقت اکٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے آ کے بہت سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی اتنی مخلوق میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا اور ان کو بلا کے سب کے سامنے لائے گا کہ یہ ہیں غصہ پینے والے، اور پھر اسے کیا کہے گا، حتیٰ یخیرہ، یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا پسند کرنے کا۔ یخیر کا معنی خیر یخیر تخییر، کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورۃ الاحزاب میں، وہ اسی روٹ سے ہے لیکن معنی ذرا فرق ہے۔ آیت تخییر کون سی ہے؟ جب ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ پسند کر لو اللہ، رسول اور آخرت کا گھر یا پھر دنیا کی زینت، تو وہ آیت تخییر کہلاتی۔ تو تخییر ہوتا ہے کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا۔ کیا معنی ہے تخییر کا؟ کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا، چوائس دینا کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں۔ من ای الحور العین، کوئی بھی حور عین، شاء، جو وہ چاہے، کیونکہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن ہے وہ کیا ہے؟ عورت۔ قرآن مجید میں آتا ہے زین للناس حب الشہوات، تو نمبر 1 کس کا ذکر آتا ہے؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک طرح سے شوق دلایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا۔ اور خاص طور پر مردوں ہی کا انعام کیوں بتایا گیا اور مردوں ہی کا ذکر کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ عورت کی نسبت مرد کو اختیار زیادہ ہوتا ہے غصہ ظاہر کرنے کا بھی، بلکہ عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ مرد ہی نہیں جس میں غصہ نہ ہو یا وہ غصے کا اظہار نہ کرے۔ اکثر مرد جب بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں یا بہت گھروں میں فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بڑے کیا سمجھاتے ہیں، مثلا نئی نئی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، وہ پہلے باپ بھائی دیکھے ہوتے ہیں جو سب لاڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب شوہر سے واسطہ پڑتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ابھی لاوبالا نوجوان ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتا ہے، تو پھر مائیں کیا کہتی ہیں، صبر کرو، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک حقیقت ہے یہ۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً عورتوں کو کیا کہتے ہیں، اچھا تھوڑا اور صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو غصہ نہیں آتا، لیکن عورت کو آتا ہے، مگر بعض اوقات وہ اظہار پہ قادر نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتی یا ایکسپریس نہیں کر سکتی۔ عام طور پر عورت کا غصہ رونے دھونے میں یا بعض اوقات چیخنے چلانے میں تھوڑا سا نکلتا ہے، لیکن یا بچوں تو بڑے کا چھوٹے پہ کم درجے کا غصہ ہوتا ہے بنسبت غضب کے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر یعنی کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا
کہ مرد ہی کا ثواب یہاں کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ہم بھی تو بہت غصہ پیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور ایسا نہیں کہ عورتوں کا درجہ کم ہے یا عورتوں کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک سچویشن بتا دی جاتی ہے نا، یا عام طور پر جیسے کوئی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو چن کر اس کی مثال دے دی جاتی، تو اس ریفرنس میں یہ بات ہوئی. عورت میں صبر بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. عورت بعض اوقات مجبور بھی ہوتی ہے، تو مرد جو ہے اس کو مجبوری کوئی نہیں ہوتی. وہ اگر کنٹرول کرتا ہے تو اپنی چوائس سے کرتا ہے، ورنہ کوئی اور اس کو روکنے والا عموماً نہیں ہوتا. بائی نیچر بھی مرد اور عورت کا چونکہ رول فرق ہے، چونکہ مردوں کے لیے چیلنجز باہر کے بہت زیادہ ہیں، تو ان سے جو رول ایکسپیکٹڈ ہے وہ مختلف ہے عورتوں کی نسبت. یہ کہتی ہے کہ ایک بچی جو خود خاموش طبع تھی، شوہر بہت غصہ کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور جب بھی وہ غصہ کرے تو انہوں نے کیا اور اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے اس پر بھی مزید بات ہوگی کہ غصہ کیسے آتا ہے. اگلی حدیث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. رواہ احمد مسند ابن عباس. عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، علموا، تعلیم دو، ویسروا، اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل نہ بناؤ، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی غضبناک ہو، کس پر؟ طالب علموں پر. فَلْيَسْكُتْ، تو چاہیے کہ خاموش ہو جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. عربی پڑھیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. ایک اور روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے، قالا، تو کیا فرماتے، بشروا، خوشخبری دیا کرو، ولا تنفروا، اور نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو بھگاؤ مت، ویسروا، اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل پیدا نہ کرو. تو یہاں تعلیم دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز سکھائی جائے وہ مشکل سے مشکل بھی ہو تو اس کو کس طرح بتایا جائے، آسان کر کے. بعض معلمین کی عادت ہوتی ہے کہ آسان چیزوں کو بھی مشکل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا لیول بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کا لیول کیا ہے. تو یہاں پر حکمت بتائی جا رہی ہے کہ یسروا، اس کو آسان بنا کے پیش کرو، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر سیکھنے والا سیکھ نہیں سکے گا. ولا تعسروا، اور مشکل نہ کرو، یعنی ایسی زبان نہیں بولنی چاہیے استاد کو کہ جو آدھی باتیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت فلاوری لینگویج بولتے ہیں، محاورے یا ایسے ضرب المثل بہت، تو بعض اوقات تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتے، یا یہ ہے کہ لینگویج کا کوئی اور بیریئر یا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ آسانی کرو، مشکل نہ کرو. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، استاد ایک بات ایک بار، دو بار، 3 بار سمجھاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ سمجھ آئی، اور شاگرد کہتا نہیں آئی، تو پھر کیا ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے
کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ایک نیچرل سی بات ہے نا. تھوڑا سا یاد کر لیجئے کہ آپ گھر میں بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں. یعنی اگر بچے بڑے بھی ہو گئے تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں کہ بچپن میں آپ جب بچوں کو پڑھاتے تھے یا آج کل بھی اگر آپ کچھ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو دینی طبقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو بھولے ہوئے ہے. یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کو اچھے سے اچھے استاد مل جائیں گے، لیکن جو ہی دینی تعلیم کی بات آتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم اور اس سے آگے بڑھ کر حفظ کی تعلیم، تو اس میں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ مارنے کے بغیر حفظ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ اس کو اتنا مان لیا گیا ہے ایک فارمولے کے طور پر کہ بس یہی علاج ہے. تو اس موضوع پہ آپ سب سوچئے، کیونکہ آپ بھی معلم بننے جا رہے ہیں تو کیا رویہ اختیار کریں گے. کیونکہ سکھانا ایک مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے، مشکل تجربہ ہے، اور انسان ایک ایسی پوزیشن پر بھی ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بہت ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ آپ قادر ہوں، کیونکہ قادر ہوتا ہے نا استاد شاگرد کے اوپر، تو اس قدرت سے غلط فائدہ اٹھا کر آپ دوسرے کو تکلیف دیں یا اس کو برا بھلا کہیں یا ناجائز قسم کا ڈانٹیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو جانا چاہیے. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ بشروا، خوشخبریاں دیتے رہو. یعنی مشکل سے مشکل کام میں آسانی کے علاوہ گڈ نیوز سناتے رہو. جب آپ یہ سیکھ لیں گے نا پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو اس سے کیا ہے ایک حوصلہ بڑھتا رہتا ہے. مراد اس سے کہ انکریج کرتے رہو. ولا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ، کہ دین کے علم سے اور دین سے لوگوں کو نفرت نہ ہو. اصل میں ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پاتی. جس کو محبت ملی نہیں ہوتی اسے دینی بھی نہیں آتی. سنت کی خلاف ورزی ہے یہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مار کے نہیں سکھایا یا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں سکھایا. یہ ناراضگی کا اظہار یا غصے کا اظہار کیا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ. اور پھر ایک اور چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اکثر ماں باپ بچوں کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دیتے رہتے ہیں. اچھا یہ ہو جائے گا تو یہ انعام ملے گا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اور کرتے کرتے پھر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. عن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. رواہ البخاری کتاب الادب. عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، لم یکن نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن فحش گو، ولا لعانن اور نہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے، ولا سبابن اور نہ گالیاں دینے والے. کان یقول آپ کہا کرتے تھے، عند المعتبۃ عتاب کے وقت، غضب کے وقت. عتاب کس کو کہتے ہیں؟ سرزنش، یعنی ڈانٹ کے وقت. ما لہو کیا ہے اس کو؟ ترب جبینو، اس کی پیشانی میں خاک لگے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی اس کے ماتھے پہ مٹی لگے. اور ماتھے پہ مٹی کب لگتی؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں. عن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. عربی پڑھیے. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہ تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالیاں دیتے تھے. آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی پیشانی میں خاک لگے یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کس طرح کیا کرتے تھے، یعنی الفاظ کیسے ہوتے تھے کہ ان الفاظ میں بھی چھپی ہوئی دعا ہوتی تھی، بد دعا نہیں.
جیسے مائیں عام طور پر بچوں کو کہتی ہیں تیرا بیڑا تر جائے. بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، یعنی تر جائے کا مطلب تیر جائے، غرق نہ. اور بعض کہتی ہیں تیرا بیڑا غرق ہو. تو غرق ہو بد دعا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ تر جائے یعنی تیر جائے اوپر، یعنی کہ ڈوبے نہیں. وہ بھی ایک طرح سے یعنی بد دعا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دعا ہی ہے. یعنی تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ. بعضوں کے اوپر ناک خاک آلود ہونے کا بھی ہے، تو سجدہ اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک ناک نہ لگے زمین پہ. کیونکہ غصے کا اظہار، جیسے پہلے بھی کہا نا کہ غصہ بجا بھی ہوتا ہے، آنا بھی چاہیے، اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح اظہار ہو، کن الفاظ میں ہو، الفاظ کی سلیکشن کیا ہو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سلیکشن ہے، تو اس میں صرف آلٹرنیٹ بیہیویئر کی ضرورت ہے. الفاظ تبدیل کر لیں، انداز تھوڑا فرم ہو. اگلی حدیث ہے عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستجع. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لنا ہم سے فرمایا اذا غضب جب غضبناک ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک وہو قائم اور وہ کھڑا ہو فلیجلس تو چاہیے کہ بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب پھر جب اس سے غضب چلا جائے، غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی بیٹھنے سے کام ہو جائے تو ٹھیک. وَإِلَّا اور اگر نہیں تو فَلْيَسْتَجِعْ چاہیے کہ لیٹ جائے. عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع. رواہ ابی داؤد کتاب الادب. اس جملے میں واو ہے، یہ کون سی ہے؟ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ کھڑا، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فلیجلس. بات یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ انسان اس پہ کنٹرول کرے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، یعنی ایکسپریس کرے لیکن آلٹرنیٹ طریقے سے. اور وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پوزیشن تبدیل کر لے. اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا کرے؟ مزید تبدیلی کرے اور وہ لیٹ جائے. بات یہ ہے کہ انسان پہلے درجے پر کوشش کرے کہ اس کو غصہ نہ آئے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کا اظہار ایسے طریقے سے ہو کہ جس سے مزید غصہ نہ بڑھے، نہ اپنا نہ دوسرے کا. اور اس کے لیے کئی ایک اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ انسان حالت کی تبدیلی کرے. اس کے علاوہ انسان کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. بات یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کو شیطان مختلف طرح سے اکساہٹیں دلاتا رہتا ہے، جس کو ہمزات الشیاطین کہتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اکساتا رہے، اس کے اندر وسوسے ڈالے، اس کی تھنکنگ کو نیگیٹو کرے، اس کے اندر مایوسی پھیلائے، اس کو پریشان کرے، خوف زدہ کرے. یہ ساری کیفیات کیا ہیں؟ دراصل شیطانی. اور ان میں سے ٹاپ پر کیا ہے؟ غضبناک ہونا، یعنی ایسے خیالات دل میں پیدا کرنا کہ انسان غصے میں آ جائے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتقوا من الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم. غصے سے بچو کیونکہ غصہ ایک چنگاری ہے. غصہ کیا ہے؟ چنگاری. چنگاری کس کو کہتے ہیں؟ اسپارک ہے. توقد جو جلائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، فی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل میں. الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الی انتفاخ اوداجہ کہ اس کی رگیں بھول جاتی ہیں، اور جمرت عینہ اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں
جب انسان غضبناک ہو رہا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ وضو کر لے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. تو وہ انسان کے دل میں آگ لگاتا ہے، دل میں چنگاری سلگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے غصے کا، اور پھر اس کو بھڑکا دیتا ہے، اور اس سے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ وضو کرنا. اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو انسان نہا بھی سکتا ہے، پانی پی بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو شیطان تو ہمیشہ ابن آدم کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا دشمن ہے، اور اس کو اریٹیٹ کرتا رہتا ہے. کسی نہ کسی بات پر آپ غصے میں رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہے؟ پھر انسان اللہ سے خاص دعا کرے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ ہر حال میں حق بات کہوں، خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں رضامندی کی حالت میں ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ غصے کا اظہار انسان اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ فوری طور پر ری ایکشن ظاہر کرنے کی بجائے تھوڑا سا رک جائے اور بہتر سولوشن ڈھونڈے. آپ جب بھی غصے کا اظہار کر چکے اور اس کے نتائج ہولناک ہوں تو پھر ضرور بیٹھ کر سوچیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا. مثلا کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے غصے میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ پھر اس پر آپ بہت دیر تک نادم ہوتے رہے، اور معاملہ اتنا بگڑا کہ جس بات پہ غصہ کیا تھا وہ بھی حل نہیں ہوئی، اور پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے نا طاقت کے اظہار سے وہ فوراً اپنا مسئلہ حل کر لے گا، حالانکہ یہ اس کی بھول ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو آپ دوسرے کو چپ کرا سکتے ہیں، مگر اس سے دوسرے کا دل نہیں بدلا جا سکتا. عقل اللہ نے اس کو دی ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان غور کرے، سوچے، اور آلٹرنیٹ راستہ تلاش کرے کہ اس کی بجائے کیا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے مسئلہ حل ہو. مثلا کچھ لوگوں کو تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے. ویسے ہسبینڈ اینڈ وائف، اب دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی اریٹیٹ کر رہی ہوتی کیونکہ عادات مختلف ہوتی، اینڈ دس از ویری نیچرل. اچھا بعض لوگ اتنے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی باتوں کو ایک بہت بڑا ہوا بنا لیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہر وقت غصے میں منہ بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو شیر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گھر میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک انکمفرٹیبل فیلنگ، ایک محاذ آئی، اور اس میں بیچارے بچے جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہیں. وہ کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو وہ حق پہ کہیں اور کسے ناحق ثابت کریں. تو ایسی صورت میں انسان صرف خود متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اپنے سارے ماحول کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسی میں نوٹ کرتے جائیں کیا کیا چیزیں آپ کو دوسرے کی بری لگتی. پہلے تو آپ لکھ لیں، مجھے یہ برا لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے. مثلا جہاں پر کارپٹ نہیں بچھے ہوتے تو بعض لوگوں کو چلنا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. بعض لوگوں کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے اریٹیٹ ہوتے. اب بعض لوگ اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے کاموں میں خلل آتا ہے، یا ان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، یا بولنے کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، یا کھانے کا کسی کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرتی. ان ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں آپ بہت آسان طریقے سے دوسرے سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ اگر اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، تو اس صورت میں بہتری کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ
ایچ اینڈ ایوری ٹائم آپ ایک نیگیٹو ریئیکشن کریں اور پھر ایک کی دو، دو کی تین، اور پھر ایک جنگ کی صورت پیدا ہو جائے اور اس سے پھر ایک لمبا عرصہ ایک مشکل میں گزرے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات دوسرے کو تو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے اندر غصہ بھی اور گلٹ بھی ساتھ جنم لے لیتی ہے، اور وہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو تھریٹ کرتے ہیں، بعض بلیم کرتے ہیں، یعنی غصہ دلانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دھمکی دینا، بلیم کرنا، کسی کے نام دھرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یعنی بعض فزیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تکلیف دیتی ہیں، اور بعض اوقات گفتگو یا باتیں یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے آلٹرنیٹ پیش کریں اور ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کول اینڈ کام طریقے سے کچھ ایسے ریزولوشن بنائیں کہ جس سے مسائل کا حل نکلے، کیونکہ صرف خاموشی اختیار کر لینا اور غصے میں خود ہی کڑتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اسپیک آؤٹ، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، اور صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بتائیں کیا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کریں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، بس صرف یہ چھوٹی سی چیز جو ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں سمجھ کے دیتا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پھر خود کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں، یعنی آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ یا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہیں کوئی فرنیچر ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہر دفعہ کسی کے گزرنے سے دھکا پڑتا ہے اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کی جگہ بدل دیں۔ یا کوئی اور ایسی وجہ بن رہی ہے، یا یہ کہ دروازے کا کوئی ہینڈل ڈھیلا ہے، یا اس کی کوئی چیں چیں کی آواز آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ مت کھولو، بند کرو، اٹھے تو تیل ڈال دیں یا کچھ اور کریں کہ جس سے وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سولوشن نکالیں، نہ کہ صرف غصے کا اظہار کرتے رہیں یا غصہ صرف اپنے اندر بند کر لیں اور پھر وہ ڈپریشن میں بدل جائے اور انگزائٹی شروع ہو جائے۔ تو یہ رویے جو ہیں درست نہیں ہیں۔ اصل میں اس کا تعلق ذہنی صحت سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ کم غصہ کرتے ہیں اور اظہار کرتے بھی ہیں تو سلجھے ہوئے انداز میں۔ انشاءاللہ غصے کے موضوع پر ابھی مزید گفتگو ہوگی۔ کچھ اور بھی چیزیں اور طریقے ایسے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر آپ بھی سوچیے، میں بھی مزید سوچوں گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا سوچا، اور مزید آپ کا انپٹ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دعا مانگیے۔ دوسری دعا بھی۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کون سی دعا بتائی گئی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ دیکھیے جب عمل کی باری ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی اسی طرح اچانک سچویشن سامنے آتی ہیں، اور ایک سچویشن پیش آئے اور ہم اس کو ڈیل کرنے کے لائق نہ ہوں، ہینڈل نہ کر سکیں، تو پھر
گویا ہم نے کچھ نہیں سیکھا. علم وہ ہوتا ہے جو عمل کے وقت یاد آ جائے، کام آ جائے. اب دیکھیے کہ ہماری قوم کو سب سے زیادہ دلچسپی دین میں وظیفوں سے ہوتی ہے. تو جن دین کی دعوت دینے والوں کو وظیفے نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسنون وظیفے بتانا دوسروں کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیونکہ جو شخص دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، کسی فکر میں ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. اور اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک اچھی دعا لکھ کر دے سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ صرف یہ ثواب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو جو لکھ کر دیا، یہ تو ایک ثواب ہے. آگے اس نے جو پڑھا، پڑھنے کا جو پھر اس کو فائدہ پہنچا، اس کے ذریعے وہ جو اللہ کے قریب ہوا، دین کے قریب ہوا، دین کی طرف آ گیا. کتنے سارے فائدے، آگے بھی کسی اور کو بتائے گا. تو آپ کے ایک کام کرنے سے ملٹیپل فائدے آپ کو ملے. اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو نقصان کیا ہے، یہ بھی ذرا گن لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس شخص کا اعتماد جائے گا کہ بس آپ ایسے ہی کچے پکئی ہیں، دین میں آپ کو آتا کچھ نہیں. نمبر 2، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اس کو خلاف سنت طریقے بتائے گا، کوئی اس کو جنتر منتر اور کوئی اور اس طرح کے الٹے سیدھے طریقے. اب کیا ہوگا، اس کا ایمان جائے گا اور وہ ایک ایسی چیز میں ٹریپ ہو جائے گا کہ جس میں نہیں ہونا چاہیے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کتنا زیادہ یہ کاروبار چمکا ہوا ہے، تعویذ کا، جادو کا اور استخارے کا اور معلوم نہیں کیا کچھ ہے یا نہیں. جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی پریشانی ہوئی آپ کو؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ متبادل آپ کو پتا ہو اور آپ دینے کے لائق ہوں. بعض اوقات اگر آپ صرف کسی کو کہتے ہیں نا فلاں کتاب سے پڑھ لو، وہ بیچارے کو عربی نہیں پڑھنی آتی، کتاب ہی نہیں ہے اس کے، وہ کہاں سے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ آپ اس کو یا تو زبانی یاد کرا دیں، یا یہ کہ لکھ کر دے دیں، یا پھر کتاب ہے تو اس پہ نشان لگا کے دے دیں. لیکن کسی ایک دکھی کی آپ مدد کریں گے تو اس کا دکھ دور کرنے سے ایک دلی سکون بھی آپ کو ملے گا، اور کل آپ پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ آپ کا مددگار بھی ہوگا. اور یہ ایک نیکی کمانے سے ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بے توجہی، لاپرواہی، تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے، تھوڑے سے دماغ کی حاضری چاہیے، اور بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی دین کی طرف آنے کا ذریعہ یہی چیز بنی کہ ان کو کسی نے پریشانی کے وقت دعا بتائی، اور صرف دعا نہیں بتائی بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتایا اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتایا اور سکھا دیا. تو اس سے ان کو پڑھنا بھی اچھا لگا اور ایک راستہ بھی کھل گیا کہ ہاں یہ بھی دین سیکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کیونکہ بے سوچے سمجھے پڑھنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے، اور جب ایک کسی کو کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے بھی کچھ آ گیا ہے، وہ انسان کے لیے ایک اور سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. تو دین جو پھیلانا ہوتا ہے یہ کوئی ایک خاص ٹیکنیکل قسم کا کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام پر اپنے علم کو دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا فائدہ پہنچاتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے. ہر وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ میں ایک نفع بخش انسان بن جاؤں. نفع بخش انسان. نفع بخش انسان کون ہوتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. تو پہلی بات ہے اصلها ثابت، آپ کی اصل ثابت ہوگی نا، بنیاد مضبوط ہوگی، کچھ آتا ہوگا، ذہن میں حاضر ہوگا، تو خود بخود فرعها فی السماء بھی ہوگا، اور پھر فرع ہوں گی یعنی شاخیں ہوں گی تو پھل لگیں گے نا. پھر تؤتی اکلها کل حین. لیکن اگر اصل ثابت نہ ہوئی، جڑ نہ پکڑی علم نے، تو پھر دوسرے اور تیسرے درجے کے فائدے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ غصہ دور کرنے کے لیے دعا مانگنا اور دعا کا جاننا اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے جو صرف
آپ ہی کے پاس. جتنی بھی اینگر مینجمنٹ پہ ٹیکنیکس لوگ بتاتے ہیں اور ورک شاپس ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ اسپیکٹ مسنگ ہے، اور یہ ہمارے دین نے ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اس فارمولے سے حل نہیں ہو سکتا کہ بی پیشنٹ، اور نمبر 2 اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کو بھی ادھر ہی موڑ دیں، ادھر ہی رخ کر دیں سب کا، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور کیا پڑھا تھا؟ کوئی بات آپ کو یاد آ رہی ہو؟ چلیے یہ بتائیے کہ کسی کو غصہ تو نہیں آیا اور اس نے کوئی علاج کیا؟ سخت خواہ جازم ہے، بڑے کا چھوٹے پر، یعنی سخت وہ غصہ ہے کہ جس میں بڑے کو چھوٹے پر آتا ہے مگر ذرا کم درجے کا ہے. لیکن جو ہی وہ غصہ عملی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، غضبناک ہو کر کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا، یل کرنا، چیزیں پھینکنا، دروازے بینگ کرنا اور ایک ہنگامہ مچا دینا، تو یہ پھر غضب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کو غضب کہتے ہیں. 3 طریقے بتائے تھے نا کہ ایک یہ کہ ایکسپریس کریں، اور ایکسپریس کرنے کے لیے آپ آلٹرنیٹ طریقے اختیار کریں، نہ کہ فوری طور پر اس طرح ایکسپریس کریں نیگیٹیولی. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ سپریس کریں، غصہ آ رہا ہے اور آپ صرف خود ہی کو کھائے جا رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور اس میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے مختلف مزاج کے لوگ جو ہیں ان کو مختلف طرح سے غصے کا اٹیک ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سی بات پہ بہت بھڑک اٹھتے ہیں، بات بہت بڑی نہیں ہوتی لیکن ان کا ری ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے. بعض لوگ بڑی بڑی باتوں پر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو غصہ آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا بھی جلدی ہے، ادھر آیا اور ادھر گیا. بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے. بہتر صورت کون سی ہے؟ دیر سے آئے اور جلدی جائے. غصہ ایسی چیز ہے کہ جسے انسان کی ویکنس اصل میں بتایا گیا ہے. یعنی غصہ انسان کی ویکنس شو کرتا ہے. یعنی غصے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا تو وہ دراصل ایک کمزور انسان ہے، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوئی، اور یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہے. تو اس کی دلیل کیا جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک ویکنس ہے اور یہ انسان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ بات میں نے اپنے آپ سے نہیں کہی، یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. طاقتور کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اور وہ انتہائی کمزور ہے، ویک شخص ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو نہ کرے اور ایسا ری ایکشن دکھائے کہ اس کی عزت کی بجائے دوسروں کے دلوں میں قدر و قیمت گھٹ جائے. تو اس نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی نا. نقصان کیا کیا ہوتا ہے غصے کا؟ غصہ کر کے انسان وقتی طور پہ تو بہت بہادر بنا ہوا ہوتا ہے، میں بہت بہادر ہوں، میں ہر بات کہہ سکتا ہوں اور میں ہر ایک کے منہ پر بھی اس کی بے عزتی کر سکتا ہوں. کیا یہ بہادری؟ نہیں، یہ بہادری نہیں ہے. اس بات پہ پشیمانی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے. غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت تک لے جاتا ہے. یعنی غصے کا ناروا استعمال جو ہے انسان کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ندامت، ریگریٹس پہ. بعض اوقات ہم ایسا ری ایکشن شو کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کی پوزیشن سے ظالم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ظالم بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو کسی پہ ظلم ڈھائے گا اس کا جواب دے گا. تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات سلجھتے نہیں ہیں، حل نہیں ہوتے، مزید خراب ہوتے ہیں، مزید بگڑتے ہیں، اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اصل کام سے ہٹ جاتا ہے. کیا غصہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ یقیناً ہے. کامیابی کے راستے میں یقینی رکاوٹ ہے غصہ، یعنی ناروا غصہ. علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی چونکہ حدیث میں آئی نا، میں اصل میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ سبق ریوائز کریں، ساتھ جو سوال آئیں یا کچھ چیزیں. رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. سامنے نظر نہیں آتا لیکن جو سامنے نظر آنے والی علامات ہیں
نگاہیں بدل جاتی ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے، پوسچر بھی چینج ہو جاتا ہے. یعنی کیسا لگتا ہے انسان جب بہت زیادہ غصے میں بول رہا ہو؟ اس کی شکل کیسے لگتی؟ خوفناک شکل لگتی ہے نا. اصل میں یہ شیطان کا جال ہوتا ہے. غصہ کیا ہے؟ شیطان کا جال ہے جس میں انسانوں کو ٹریپ کر لیتا ہے اور وہ خود ہنستا ہے اور انسانوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک مشہور کھلاڑی کا واقعہ سنا ہوگا جو ورلڈ کپ تھا، اس میں ایک کھلاڑی نے دوسرے کھلاڑی کو ٹکر مار دی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ چند سیکنڈز کی بات تھی نا، صرف چند سیکنڈز کی. روک لیتا اپنے آپ کو، کتنا بڑا عالمی اعزاز گیا. تو بنیادی طور پر یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ انسان سے انتقام لیتا ہے. شیطان کو انسان سے دشمنی ہے نا، کھلا دشمن ہے. تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ مختلف طریقے سے انسانوں کو پھانسے، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، پھر وہ ان کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو جب انسان غصہ کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے، بظاہر وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی، پھر وہ اس کو جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان ضد کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان جھوٹ اور غیبت اور معلوم نہیں کس کس چیز سے پھر سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اینڈ لیس خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو انسان کہنا نہیں چاہتا اور پھر بعد میں تلافی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. غصے میں انسان کو غیر معمولی قوت اور توانائی محسوس ہوتی ہے کیونکہ انرجی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ غصہ دلانے میں انسان کا ماحول، خاندانی اثرات، خوراک، لائف سٹائل، ان سب چیزوں کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مخصوص جگہوں پر جا کر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت کسی دوسری جگہ کے، یا بعض لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ بلا وجہ غصے میں آ جاتے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر. یعنی اگر آپ سب کے ساتھ کنٹرول کر بھی لیں تو اپنے بچوں کے سامنے مشکل ہو جاتی. اسی طرح بعض غذائیں انسان کے اوپر ایسے اثرات ڈالتی، پھر جیسے کہتے ہیں نا بچے فلاں اور فلاں فوڈ کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم بچوں میں تو دیکھتے ہیں، خود اپنے میں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کتنے ہائپر ہوتے ہیں. اس میں تو بہت ریسرچ ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا چیز ہائپر کرتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں کو بھی ہائپر کرتی ہیں. تو ان غذاؤں کو بھی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرف جنک فوڈ کھلاتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہائپر کرتی ہیں، پھر ان کو دوائیوں کے ذریعے کام ڈاؤن کرتے ہیں اور بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ مختلف طرح کی ایکسرسائزز جو ہیں یا سانس لینے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو مدد دیتا ہے اس کو اپنی ایسی انرجی اور ایسے کیفیت کو ختم کرنے میں. کچھ رویوں سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے. مثلا گفتگو میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کریں، کیونکہ مبالغہ آرائی والی، ایگزیجریشن والی گفتگو جو ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات دوسروں کو افینڈ کرتی ہے. مثلا فلاں تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں کرتا. جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے تمہارا تو ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ بچے ایسا نہیں کرتے. یا یہ کہ تم تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. یا مثلا اگر وہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کوئی چیز لینا ہے تو ہم کہتے ہیں نیور نیور ایور، اور پھر دوسرے دن کر بھی لیتے ہیں. تو یہ جو انتہائی الفاظ ہیں آلویز اور نیور کے، ان کو اپنی گفتگو میں کم کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نیور نہیں ہے اور کچھ بھی آلویز نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. پھر بعض اوقات ہم لیبلنگ کر دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو لیبلنگ، کچھ ٹیگز لگا دیتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہم نے ایک خاص قسم کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے. جیسے اپنے گھر سے فیملی کو دیکھ لیں، ہر بچے کے بارے میں ایک مخصوص سوچ یا ایک امیج ہم بنا لیتے ہیں. پھر ہم کہتے تھے وہ تو ایسا ہی، اس نے تو کرنا نہیں، اور یہ تو یوں ہی کرے گا، مجھے پتا تھا اس نے یہ کرنا. اور پھر چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے چونکہ پہلے سے امیج بنایا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے جو ہمارے منفی خیالات ہیں نا وہ ساتھ یعنی ٹریگر ہو جاتے ہیں.
اور اس سے ہم خود بھی غصہ کھاتے ہیں اور دوسرے کی شخصیت کو بھی نقصان دیتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات دوسروں کی باتوں کو ہم پرسنل لے لیتے ہیں، یعنی پرسنلائزیشن سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی محفل میں کسی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہے یا وہ کسی اور سے کوئی بات کر رہا ہے تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں میری کر رہا ہوگا، یہ اس نے مجھے ہی سنایا ہے، اس نے مجھے ہی کہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہ ہو اس بات کا. تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، تو بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں ہم بعض اوقات کسی کا نہیں اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں، خود ہی جلنا کوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمارا جو ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، نیگیٹو طریقے سے چیزوں کو دیکھنا، ایک ہی انداز میں سوچنا اور ایک ہی ماحول میں رہنا اور ایک ہی چیز سے بار بار واسطہ پڑنا، اور اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے، وہ بھی غصے کا سبب بنتا ہے. جب انسان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، انسان کا میل جول مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، ہر ایک سے مختلف چیز سیکھتا ہے، جانتا ہے، تو یہ جو ایک جدید دور کی مکینیکل لائف ہو گئی ہے نا، کہ سویرے ایک خاص وقت پہ اٹھنا، خاص قسم کی چیز، سیریل کا ڈبہ رکھا ہوا، آنکھیں بند کر کے انڈیلا وہی کھایا، وہ ایک خاص روٹین میں روبوٹ کی طرح بیٹھے، آگے ٹریفک ملی وہ غصہ آ گیا، پھر آگے گئے تو کچھ اور، ایک ہی دفتر میں جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے چڑھے، ایک ہی جگہ سے اٹھے، یعنی جو میپ ایک بنا ہوا لائف کا بس اسی پہ ہی چلتے چلے جاتے ہیں اور اسی پہ ہی واپس آئیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی میں کچھ اور بھی ہے، اور مختلف لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان یا تو فزیکلی یعنی کہ اپنے ماحول کو چینج کرے، کہیں ادھر ادھر جا کر یعنی کوئی خدمت خلق کا کام کرے، یا کوئی بھی اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی رکھے کہ جس میں اس کا اور لوگوں سے بھی انٹریکشن ہو. جب ہم اپنے شیل میں بند ہو جاتے ہیں نا تو ایک ہی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، دوسری سوچ بھی نہیں آتی، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات کے مختلف طریقے رکھے گئے نا، جیسے مسجد میں نماز پڑھو، یہ تو الگ بات ہے نا، ہم نے فرقہ واریت کی وجہ سے مسجدیں مخصوص کر لی ہیں، ورنہ اگر انسان مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات میں نماز پڑھے، مختلف لوگوں سے ملے، مختلف لوگوں کی سنے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے. اب پھر اسی طرح آپ دیکھیں پھر جمعے کی نماز کے لیے کیا کہا گیا کہ بڑی جگہ پر، عید کی نماز اس سے بڑی جگہ پر، حج کا اس سے بڑی. تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہماری عبادات ہمیں ذہنی وسعت دیتی ہیں اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں مومن ہوں. پھر اگر یہ ممکن نہ ہو، کسی وجہ سے بھی انسان ایک ہی جگہ اس کو رہنا پڑ رہا ہے یا ایک ہی طرح کے لوگوں سے روز اس کو ملنا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، مختلف لوگوں کے حالات پڑھے، مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں جاننے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے. جب انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے تو اس کو مسائل کا حل بھی ملتا ہے، سولوشن ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سیلف ڈسپشن کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو اس سے بھی مشکل پیش ہوتی ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں ایک خاص طرح کا امیج قائم کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا خاموشی سے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا امیج ہے. اپنی کوئی خوبیاں سوچئے یا اپنی کوئی خامیاں. تو خامیاں تو مشکل سے کوئی نظر آئیں گی، زیادہ تر خوبیاں ہی نظر آئیں گی. ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں. ایسا سیلف امیج اپنے بارے میں قائم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنے لگتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ جب آپ اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگے جو آپ ہیں ہی نہیں، خود پسندی آ جاتی انسان کے اندر، اور ایک ایسا فالس امیج اپنے آپ کا ہم اپنے اندر بنا لیتے ہیں. اور پھر جب کسی کو بھی اس کے خلاف جاتا دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے غصے میں آنے کا، فالس امیج اپنے بارے میں، ایک جھوٹا تصور.
مثلا میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت اچھا انالیسس کر سکتی ہوں، میں بہت اچھا پڑھ سکتی ہوں، میں بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں، میں ایسے اور ایسے اور ایسے، میں فلاں اور فلاں چیز میں بہت ماہر ہوں، وغیرہ وغیرہ. بہت سے اپنے میرٹس ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس خود پسندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپریسیشن چاہتے ہیں. ہم ہر وقت کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہماری ہی مرضی کے مطابق ہر کام ہو. اور غصے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلاف مرضی کام ہونا. جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں تو ہماری مرضی اور ہماری سوچ اور ہمارے خیال کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہی ٹھیک تھے اور دوسرے غلط تھے، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کو پھر مارجن نہیں دیتے. اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فرسٹریشن ڈپریشن میں بدل جاتا ہے. مثلاً اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، میں بڑی چیز ہوں، اور پھر آپ دوسروں سے خود بخود ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اچھا یہ میری عزت کریں، پھر آپ ان سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری یہ بھی ڈیمانڈ پوری ہو، میری یہ بھی مرضی ہو، ایسا بھی ہو ویسا بھی. اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا؟ جب لوگ ہماری سنتے نہیں، مثلا بچے نہیں سنتے، یا کوئی اور نہیں سنتے، یا شوہر ہماری بات نہیں مانتے، یا کوئی بہن بھائی نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، تو پھر ہم ان سب سے روٹھ جاتے ہیں، ان سب سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر. اگر آپ روٹ کاز میں جائیں نا کہ اکثر لوگوں کے تعلقات لوگوں سے کیوں خراب ہیں، خاندانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے، صلہ رحمی کیوں نہیں ہے، خرابیاں کیوں ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اس پہ پرکھ سکتے ہیں کہ واقعی ہم غصے کا شکار ہیں یا نہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے دائیں بائیں لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، کلیگز کے ساتھ کیسے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو صرف ان کو بلیم نہ کریں، خود کو بھی ضرور دیکھیں کہ کہیں ہمارا تو نہیں کوئی قصور. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا قصور آپ سے زیادہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہم پھر اپنی کوئی خوبی اور ان کی کوئی خامی ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور اصلاح نہیں ہو پاتی. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم نہیں پورا ہو پاتا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آپ نے دیکھو گا کہ بچپن اپنا یاد کریں اور کسی اینگری پرسن کے بارے میں سوچیں. کوئی بچپن میں آپ نے اپنے آس پاس کوئی ایسا شخص دیکھا ہو کہ جو ہر وقت اینگری رہتا ہو، یا نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں اینگری دکھائی دیتا ہو. اپنے اسکول لائف یاد کریں، اپنے ٹیچرز میں سے یاد کریں کسی کو، اپنے خاندان میں جب آپ کی شادی ہوئی تو سسرال میں کون آپ کو بہت اینگری نظر آتا تھا. یعنی مختلف جگہوں پہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ریزن عام طور پر کیا ہوتی. خیر وہ تو کیونکہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو شیطان میں تکبر بھی تھا، انانیت بھی تھی، اور یہ چیزیں تھی تو وہ ہم میں بھی ڈالتا ہے، وہ یہی تو ہم سے کروانا چاہتا ہے. دیکھیے جو ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ خلاف مرضی بات ہونا عموماً غصے کا سبب بنتا ہے. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں ہوں کون، اور اگر کسی کی مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا سو واٹ، میں کو خدا ہوں. کبھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اپنے آپ کو دیکھ کے کہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ ہم کو کھانا بھی دے رہا ہے، سانس بھی لینے دے رہا ہے، اور ساری نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم سب کوئی تباہ کر کے ایک دن میں ملیا میٹ کر کے سب کو رکھ دیتے. اتنی طاقت بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں. اسی لیے تو الرحمن اور الرحیم پہلا تعارف ہے اللہ کا. بعض اوقات بچپن میں کسی بچے کو بہت لاڈ پیار ملا اور بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کو ملی، اب بڑے ہو کر دیکھا کہ دنیا تو اور ہے. وہ جو ماں باپ کی پروٹیکشن تھی یا دادی دادا کی تھی وہ تو ہٹ گئی. اب کیا ہے؟ اب وہ ہر چیز مرضی کے خلاف بری لگ رہی ہے، کیونکہ مرضی جب وہ پوری نہیں ہوتی نا انسان کی تو پھر انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور فرسٹریشن کہیں تو نکالنی ہوتی، پھر انسان ہر ایک سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے. ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی بچے کو بہت دبایا گیا ہو
اور اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا، تو جب وہ بڑا ہو کر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہر ایک سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی. ایسے لوگ بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، ایسے لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے ان کے قریب جانا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، وہ ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب چھوڑتے چلے جائے تو اور زیادہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیس ورسٹ سے ورسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم سب کم از کم اپنی ذات کے لیے سولوشن ڈھونڈیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ سکیں. کیونکہ یہ دنیا کا بھی نقصان ہے، آپ کا امیج خراب، آپ کی عزت خراب، آپ تنہا رہ جائیں، آپ مینٹلی ڈپریسڈ ہو جائیں، کیا حاصل؟ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں بدترین شخص ہے وہ کہ جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی اس کے قریب جانا چھوڑ دیں، اس کی بد زبانی یا بد اخلاقی کے ڈر سے. کیونکہ ہر چیز انسان کے لیے آزمائش ہے نا. اس پہ بہت ریسرچ ابھی ہو رہی ہے، اصل میں کچھ پڑھا تھا میں نے لیکن کوئی چیز فائنل ابھی نہیں آئی. بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا غصہ جینیٹیکلی بھی آگے جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بعض خاندان یا بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یقینی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگوں کو آپ نے خاندان میں دیکھا ہوگا، مثلا باپ بہت غصے والا تھا تو بچے بہت ہی ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے، اور میں نے ایک بہت قریب کی مثال ایسے دیکھی ہے. اور وہ بعض اوقات وہ والدین کے رویے سے ڈر کے وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی اصلاح کر لیتے ہیں. یعنی کچھ خاندانوں میں دوسروں کی نسبت ہو سکتا ہے زیادہ، لیکن پھر بھی چاہے خاندانی اثر ہو تو ہم ایکسکیوز نہیں لے سکتے کہ ہم عذر پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ پاک، چونکہ میرے باپ کو بہت غصہ آتا تھا تو آپ نے مجھے اس کے گھر پیدا کر دیا، تو میرا تو قصور نہیں ہے، میں تو پھر اس وجہ سے غصے. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر مزاج کے اعتبار سے مختلف تھے حضرت ابوبکر وغیرہ، لیکن ان کے بیٹے جو عبداللہ بن عمر ہیں ان میں آپ کو وہ مزاج کہیں نظر نہیں آئے گا، بالکل مختلف ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے ماں باپ ہوں ویسی ہی اولاد ہو. ہر شخص انڈیویجول ہے اور الگ ہے اور اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو ایسا ہے کہ بعض اوقات حالات، مسائل، سوشو اکنامک سچویشن پاسٹ کی، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو ایسے اقدام پہ مجبور کر دیتی ہیں. لیکن کوئی بھی ریزن ہو وٹ سو ایور، اللہ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو فلیکسیبل پیدا کیا، مجبور نہیں پیدا کیا کہ اب اس پہ ٹھپا لگ گیا تو اب اس کو تو ہل جل ہی مشکل ہے. کیونکہ عقل مند انسان وہی ہے جو عبرت کی نگاہ رکھتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو جب مسائل کا حل نہیں ملتا نا تو پھر وہ غصہ کھاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں، غلط ری ایکشنز کے ساتھ، اور جسے کہنا چاہیے نا مس پلیس کرتے ہیں. مسئلہ کچھ ہے اور اس کا اظہار کسی اور طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کچھ پرابلم سالونگ چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ پھر کیا کیا جائے. کچھ چیزیں تو ہم نے ذکر کی تھی، لیکن ایک بہت اہم چیز جو غصے کا آلٹرنیٹ دیتی ہے ہمیں وہ ہے بیٹر کمیونیکیشن. جس شخص کے ساتھ آپ کو یہ پرابلم ہو کہ اس کی کسی بات پہ آپ کو غصہ آتا ہو، مثلاً اپنے بچے ہی کی بات پر آپ کو غصہ آتا ہے یا شوہر کے ساتھ آتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر وہی ہمارے غصے کو ابھارنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف سچویشنز کو جہاں آپ کو ان پر غصہ آیا یا غصہ آنے کا ذریعہ بنا تو اس پر لکھیے کہ کیا وجوہات تھیں، بات کہاں سے شروع ہوئی، کس بات نے غصے کو ہوا دی، وہ کون سی چیز تھی جس نے اضافہ کیا. اور آپ غور کریں گے کہ وہ بعض اوقات دونوں طرف کے غلط الفاظ کا استعمال تھا. تو زبان کا غلط استعمال غصے کو بھڑکانے میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. مثلاً کوئی آپ پر اگر الزام تراشی کرتا ہے یا آپ کو کوئی غلط لفظ کہہ دیتا ہے یا بالکل
انجسٹ قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ دفاع تو کر سکتے ہیں اپنا، لیکن فائٹ بیک نہ کریں. عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرا شخص ایک بات کرے تو ہم زیادہ چیخ کے بولیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے زیادہ چیخ کے واپس آتی ہے بات. وہ جیسے ایکو ہوتا ہے نا کہ اپنی کئی ہوئی بات پھر آپ ہی کو سننے کو ملتی ہے. اسی طرح بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگز کی ہوتی ہیں کہ ہم نے دوسرے کی بات دھیان سے سنی نہیں ہوتی. وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنے ذہن کے مطابق سنتے ہیں، اور آدھی بات سن کے ہی جواب ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے افیکٹو لسننگ بڑی ضروری ہے. دھیان سے بات کو سننا، غور سے سننا اور اس کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد جواب دینا. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہمیں کوئی بات کہنے آتے ہیں نا، تب بھی انہوں نے آدھا ہی جملہ کہا ہوتا ہے، ہم آگے سے پورا کر دیتے ہیں. ہاں تمہارا یہی مطلب ہے نا کہنے کا، تم یہی چاہ رہے ہو، اور پھر اس پہ ڈانٹ پٹکار بھی ساتھ شروع کر دی، اور اس کا حالانکہ وہ بات کچھ اور ہوتی تو وہ کہتے سنے تو صحیح، مجھے بات تو پوری کرنے دے. لیکن ہم اس کو اسپیس نہیں دیتے کہ بات پوری کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا کہ تم نے کیا کہنا ہے. افیکٹو لسننگ کے علاوہ توجہ سے بات سننا جو ہے دوسرے کی، وہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تو اس کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ بعض اوقات ہم ان کی سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم نے ادھر کیا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ان کو توجہ نہیں ملتی. تو وہ جو عدم توجہی ہے یا کم اٹینشن دینا، وہ ان کے غصے کا سبب بن جاتا ہے. یا بعض اوقات ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری نہیں سن رہے ہوتے، تو پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح غور کرنا چاہیے کہ کیا چیز غصے کا سبب بنی. یعنی جس شخص کے ساتھ یا جس کے ساتھ آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو وہاں یہ دیکھیں کہ کیا چیز غصے کا سبب بنی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تر آپ کی بات نہیں مانی گئی یا آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کمیونیکیشن گیپ، یعنی بات کرنا ہی نہ، اور اگر بات کرنا تو وہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ نہ ہونا بلکہ اس کو اور زیادہ بھڑکانا. اس سے کبھی بھی پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور وہ ایک مسلسل ٹکراؤ کی کیفیت رہتی ہے. اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے بات نہ کرے تو لکھ کر بات کریں. اٹ ورکس. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرتے ہیں دوسرے سے، یعنی کوئی آپ سے بڑا شخص ہو سکتا ہے تو آپ کو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یا آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے بات چھیڑی تو اس میں منہ موڑ لینا ہے، یا یہ کہ وہ آپ پر اتنا غضبناک ہے کہ وہ آپ کی سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتا. تو ایسی صورت میں کوئی اچھی بات، کوئی ہنسانے والی بات مزاج کے مطابق، کوئی ہنسانے والی، کوئی اس کی تعریف کی، کوئی کہیں سے کوئی کوٹیشن، کوئی شعر، کوئی اینی تھنگ، یا کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. اس موقع پر لمبی کہانی نہیں سنانی چاہیے، دفاع نہیں بہت زیادہ اپنا کرنا چاہیے. میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ نمبر 1 اس کی وجہ یہ تھی، اور نمبر 2 آپ پر بلیم یہ ہے، اور نمبر 3 غلطی تو ساری ہے اس کی ہے. اور وہ تشریحی لیٹر جو ہے وہ اور کام خراب کرے گا. تو ایسے موقع پر صرف چھوٹے سے لفظ، یعنی کم لفظ، مختصر بات، وہ دوسرے کے غصے کو دور کر سکتی. بعض اوقات ایک اچھا لفظ بہت بڑے فتنے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. یہ الکلمۃ الطیبہ جو ہے، اچھی بات جو ہے، یہ یعنی کہ میجک کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرنا جانتے. کہ اچھا سا کاغذ لیں، اچھی سی کوئی چیز لکھیں، اٹس پاسبل، ٹرائی اٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، وہ ان کا بیہیویئر پرابلم ہوتا ہے، لیکن ان کو آپ اگنور کریں. وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں اور انہی کا قصور ہے، وہ پھر آپ پہ نہیں بلیم آتا. لیکن میں بات کر رہی ہوں عام روزمرہ زندگی میں چھوٹی موٹی اوپر نیچے بات ہو گئی، دائیں بائیں آپس میں کوئی تعلقات میں اونچ نیچ ہو گئی، تو اس کو پرولونگ نہیں کریں. کیوں کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی کسی سے ناراض نہ رہے. جو ہم نے بولا وہ بھی ذرا لکھیں. ایک بات یاد رکھیے، زبان پہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے عام طور پہ. اور یعنی کہ نارمل حالات میں ہم کچھ ایگزیجریشن کریں یا اوپر بڑھا چڑھا کے، لیکن جو
غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری سچویشن، اس میں تو سچ ہی نکلتا ہے، پھر وہی باہر آتا ہے جو اندر ہوتا ہے. یعنی غصے میں، غم میں، جتنے بھی ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہیں ہماری، ان میں جو اصل ہم ہوتے ہیں نا وہ باہر آتے ہیں. خوشی، غم، غصہ اور خوف، کیونکہ اس میں ہم بنا کے نہیں نا پیش کر سکتے، کچھ اپنے اوپر قابو تو رہتا نہیں. تو اس لیے زبان کی اصلاح اور رویے کی اصلاح سے پہلے کیا ضروری ہے؟ دل کی اصلاح. غصہ کرنے والے ہوتے ہی کمزور ہیں اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ صرف غصے سے کر سکتے ہیں. اور کسی نے آپ کے لیے نظم لکھی ہے، کنٹرول یور اینگر، کیونکہ اسے کنٹرول ہی کرنا پڑے گا، کنٹرول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. Control your anger. Even if you're angry, control yourself. Yelling or screaming does not always help. Use your emotion in a positive way. Take care of the situation without delay. Expressing your feelings, there is nothing wrong. Don't waste your energy. You need it to stay strong. Anger must not lead to taking revenge. Things get worse when our focus is on avenge. Allah gave us emotions to moderately express. Watch for extremes and neither do it suppress. Don't waste this life screaming and yelling. Learn to be humble by forgiving and forgetting. If anger makes your blood pressure go high, your screams are so loud that they reach the sky. And it's hard to swallow the anger and your blood starts to boil. If you don't take control, your good deeds it can spoil. When your parents are furious for no reason at all, don't slam the doors so hard that things start to fall. Friends are good at driving us crazy, but have sabr. Take a deep breath and don't act hasty. When your brother or sister starts to get on your nerves, smile and be kind, even if they don't deserve. If your little niece or nephew scribbles over your notes, you might feel like crying, but don't grab their throat. Whatever makes you angry, with hikmah do convey. In a polite manner, what bothers you, do say. Make wudu or sit, and if that doesn't help, lie down. Follow the sunnah, and on du'as do rely. Be examples for your children, as they learn what they see. Teach them to communicate the best way it can be. No one is perfect, but do try to be your best. An example of a good Muslimah we should all set. Allah likes the one who from his prohibitions abstain, the ones who pardon others and their anger restrain. ایکسرسائزز ہیلپ کرتی ہیں، ڈیپ بریتھ ہیلپ کرتا ہے، اور خود کو اچھے لفظ سنانا، ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی، یعنی کہ خود کو خود اچھے اچھے الفاظ سنائیں، دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. تو کمیونیکیشن ہرڈل ہو جائے گا نا، بات ہی نہیں ہو پائے گی. کلاس کے بعد کسی نے یہ ایک سروے بھیجا تھا غصہ اور برداشت کے بارے میں. یہ جنگ میں ایک انہوں نے سروے شائع کیا. مردوں میں برداشت بہت کم ہے، فوری رد عمل کرتے ہیں. خواتین میں قوت برداشت زیادہ ہوتی، خاموشی اختیار کر لیتی ہیں. دنیا میں غالباً ایسا انسان تلاش کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا جس کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا واقعہ رونما نہ ہوا ہو. روزمرہ کے معمولات میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے. بعض جارحانہ کا ہوتا ہے، یعنی ریئیکشنری انداز میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو بعض صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. ہمارے دین میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان پر شیطان کے غالب ہونے کا یہی موقع ہوتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے زیر اثر آ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور اس کی حالیہ مثال اس فٹ بالر کی دی گئی جو آپ جانتے ہیں. یہ غصے کا محض ایک واقعہ نہیں، عام مشاہدہ ہے کہ مردوں کو جتنا غصہ آتا ہے خواتین کو بھی اتنا ہی آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان رویوں کو فوکس کرتے ہوئے مختلف عمر کے لوگوں کی رائے معلوم کی. ان سے 3 سوالات کیے گئے اور اس کے نتائج نیچے ہیں. 3 گروپ انہوں نے بنائے. پہلا گروپ تھا 18 سے 30 برس کا، دوسرا 31 سے 50 برس کے لوگوں کا، اور تیسرا تھا 50 اور اس سے زیادہ سال کے لوگوں کا. سوال یہ تھے، آپ کو غصہ آتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ نمبر 2، غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 3، اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلا گروپ، اس میں سے ایک شخص سے پوچھتے ہیں جو اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں.
انہوں کہتے ہیں جی ہاں آتا ہے. میں اکثر غصے کے آگے بے بس ہو جاتا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتا ہوں. جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے غصہ آتا ہے. یہاں بھی انہوں نے کیا کہا, میری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو غصہ آتا ہے. میری عادت ہے غصہ ہمیشہ اپنے گھر والوں پہ اتارتا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ بے قصور کو ڈانٹ دیا, لیکن میں کیا کروں, میں اپنا غصہ اسی طرح نکالتا ہوں. عام طور لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے نا, میرے پاس تو اور کوئی سولوشن ہے, کیونکہ دے ڈونٹ نو دا سولوشن. وہ آلٹرنیٹ طریقہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح چینلائز کرنا ہے, کدھر کو نکالنا ہے. دوسرے گروپ میں ایک طالبہ ہیں, وہ کہتی ہیں جی ہاں جب سامنے والا اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے. اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اس وقت تک سناؤں جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے. مجھے کئی مرتبہ اپنے غصے کی وجہ سے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا. دراصل میں غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں اور بنا کچھ سوچے سمجھے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتی ہوں. ایک اور طالب علم ہے, جی ہاں غصہ آتا ہے, دوستوں سے لے کر بہن بھائی سب پہ آتا ہے. ایک مرتبہ مجھے اپنے بہن پر غصہ آیا, میں نے غصے میں شیشے کا گلاس زور سے زمین پہ دے مارا. میری اس حرکت سے میری بہن کو تو کچھ نہیں ہوا, میرا ہاتھ زخمی ہو گیا, تو میں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے مرہم پٹی کرائی. غصے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں دوسروں کا کم اور اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے. یہ بات مجھے بہت دل کو لگی کہ غصے سے انسان دوسروں کا کم اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے. ایک اور طالبہ ہیں, جی ہاں لوگوں کی غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کے غلط رویے, مثلا کسی نے غلط لین میں گاڑی کر دی یا کچھ اور, تو حالانکہ ہمارا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا, ہم ان کو دیکھ دیکھ کے یہ ایسے کیوں چل رہا ہے, یہ ایسے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ یہاں کیوں جا رہا ہے, بے وجہ غصے کیے چلے جاتے. بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے, وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں پہ بولے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط باتوں پہ غصہ آتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کبھی میں غصے پہ قابو پا لیتی ہوں, لیکن اکثر ہمت ہار جاتی ہوں. ایک اور ہے طالب علم, وہ کہتے ہیں جی ہاں کسی بھی بات پہ آ جاتا ہے, اکثر غصے میں اپنی قیمتی چیزیں توڑ دیتا ہوں. یہ بھی بہت لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, چیزیں توڑنا, پھاڑنا, توڑنا اور نقصان کرنا, کھانا الٹ دینا, ٹھوکر مار دینا, ٹیبل الٹا دینا وغیرہ. غصے کے دوران نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی کسی قیمتی چیز سے محروم ہو چکا ہوں. اس وقت تو نہیں پتہ چلتا, لیکن بعد میں پھر دیکھ کے ندامت ہوتی. ایک اور ہے, وہ کہتے ہیں جی ہاں غصہ آتا ہے, اس سے عاجز بھی ہوں اپنے غصے سے. غصے میں جو دل میں آتا کہہ دیتا ہوں, پھر بعد میں معافی مانگنے سے بھی کتراتا ہوں. اکثر لوگ یہی کرتے ہیں. پھر اپنے غصے کی وجہ سے کئی دوستوں کو کھو چکا ہوں. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پہ تو غصہ کر لیتا ہے, لیکن ایسا شخص اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ رشتہ داروں کی تو مجبوری ہوتی ہے, وہ تو نہیں کاٹ سکتے, لیکن دوست ایسے شخص کے دوست نہیں بنتے. ایک اور شخص ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں غصہ آتا ہے, میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں, یہی وجہ ہے کہ میں گھر والوں کا لاڈلا ہوں, اسی لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بات مجھے ناگوار گزرے برا مان جاتا ہوں. ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے کسی بات پہ سختی سے ڈانٹا, ڈانٹ پہ میں گھر چھوڑ کے چلا گیا, پورے دن بھوکا رہا. جب رات ہوئی تو میرے گھر والے شدت سے یاد آئے. مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلطی تھی, مجھے غصے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اکثر لڑکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگنے کی سوچتے ہیں, ذرا ماں باپ نے ڈانٹا, ہم چھوڑ رہے ہیں گھر. وہ کہتے ہیں کہ غصے کے بعد افسوس اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. پھر دوسرا گروپ ہے 31 سے 50 سال کے لوگوں کا. جی ہاں غصہ آتا ہے سال میں 1 یا 2 بار, جب میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو یا میری شخصیت پر کوئی کچھ کہے. یعنی بعض لوگوں کو اپنی ذات پر کچھ سہنا مشکل لگتا ہے. بعض اوقات چیزیں پھوڑ دیتی ہوں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں پہ غصہ نکالتی ہوں, مس پلیس ہوتا ہے غصہ. جب غصہ آ رہا ہو تو خوب سناتی ہوں. عموماً غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ سامنے والا بدلتا ہے نہ حالات بدلتے ہیں. 1-2 منٹ خاموش رہ کر جس پہ غصہ آتا ہے اسے منانے کی کوشش کرتی. ایک اور ہے ان میں, یہ ٹیچر ہیں, کہتی ہیں اکثر غصہ آتا ہے, فطری بات ہے, مزاج یا طبیعت کے خلاف بات ہو تو غصہ آتا ہے. میں غصے کا اظہار نہیں کر پاتی, تحمل سے برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. ذہنی دباؤ کا اثر طبیعت پہ پڑتا ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. شادی سے قبل انتہائی نرم مزاج تھی, کسی سے بحث نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں. بچوں کی پیدائش کے بعد زندگی کے ساتھ مزاج بدل گیا. بچے پریشان کرتے ہیں تو فوراً غصہ آتا ہے.
لیکن جب کسی بڑے پہ آتا ہے تو نرمی سے بتا دیتی ہوں کہ آپ کی مجھے فلاں بات بری لگی. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں غصہ آتا ہے ظلم، زیادتی، عدم مساوات پر. اگر میرے سامنے حقائق کے خلاف کوئی بات، یعنی کوئی جھوٹ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. دلائل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے. یہ ایک بہت اچھا سولوشن ہے کہ ریزننگ اور لاجک کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بھی سمجھائے اور دوسرے کو بھی. اس وقت نہیں لیکن کسی اور موقع پر، کیونکہ غصے میں تو عقل جاتی رہتی ہے نا. کہتے ہیں نا غصہ عقل کا دشمن ہے. اگرچہ میرے رویے سے حالات نہیں بدلتے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کامیابی ہو جاتی. ایک اور کسی نے لکھا ہے کہ غصہ آتا ہے جب چھوٹے بچوں کو سخت کام کرتا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان کی تو پڑھنے کی عمر ہے. غصے کے دوران صبر کرتا ہوں لیکن مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن خود کو بیمار کر لیتے ہیں. اب 50 سال سے زائد لوگوں کا گروپ ہے. وہ کہتے ہیں جی غصہ آتا ہے اس وقت آتا ہے جب میرے سامنے والا میری جائز بات تحمل سے نہ سنے، مجھے پلٹ کر جواب دے، چاہے وہ میری بیٹا ہو یا بیٹی یا کوئی اور. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بڑوں کی نصیحتوں پہ عمل کیا، جو انہوں نے کہا وہ کیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہم خود اچھا سمجھتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کرے، اور وہ تو وہ نہیں کرتے. ہر جنریشن فرق ہوتی ہے تو اس سے پھر انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے کسی عمل پہ شرمندگی نہیں ہوتی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا. ایک اور خاتون ہے، وہ کہتی ہیں جی غصہ آتا ہے جب میرے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہو، لوگوں کو ٹوکتی بھی ہوں، اگر مان لیں تو ٹھیک ورنہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں. دل برا ہوتا ہے لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں. ایک اور کہتے ہیں کہ جی غصہ آتا ہے جب بچے بات نہ سنیں اور اپنی منوانے کی کوشش کریں. میں نے اپنے دل کی کھڑکی کھولی ہوئی ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہوں نہ غصے کا اظہار کرتی ہوں. شادی کے بعد ہی نہیں، شادی سے پہلے ہی میرا مزاج نرم تھا. میں نے ہمیشہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور کامیابی ملی. تحمل و برداشت سے کام لیتی ہوں لیکن میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک اور کسی نے لکھا ہے کہ غصہ آتا ہے جب کوئی مجھ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے. ایک انہوں نے ماہر نفسیات کی رائے لکھی ہے کہ غصہ کیا ہے، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم غصے کی وضاحت 2 طرح کر سکتے ہیں. ایک اسے محسوس کرنا، دوسرے اس کا اظہار کرنا. جہاں تک غصے کی بات ہے تو فطری عمل ہے، کوئی بھی ہو، مرد، عورت یا بچہ. کوئی بات جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو اس کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے. اس بری بات کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. مرد اپنے غصے کا اظہار مختلف طرح کرتے ہیں، خواتین مختلف طرح. بعض لوگ غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، بعض کی صحت متاثر ہوتی. ایک غصہ وہ ہے جو تخریبی سرگرمی کو فروغ دیتا ہے، دوسرا تعمیری کو. تعمیری طریقہ جو ہے غصے کے اظہار کا وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اپنے سامنے ناانصافی دیکھ کر غصہ آنا ضمیر زندہ ہونے کی نشانی ہے. اس غصے سے معاشرے کو نئی اور بہتر شکل دی جا سکتی. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے غلط کاموں پہ غصہ آتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے کہ ان کے اندر سے وہ غلطیاں یا خرابیاں دور کرنے کی کوئی اصلاحی اور تعمیری کوشش کی جائے. انہوں نے جو سروے کیا تھا اس کے نتائج ہیں: غصے میں برداشت، مردوں میں عدم برداشت 86.6%، عورتوں میں 13.4%. بات ہو رہی تھی نا کہ عموماً مرد کم برداشت کر پاتے ہیں. غصے کی وجوہات: مزاج کے خلاف کسی بات پہ غصہ 31%، 31% لوگوں کو آتا ہے. سامنے والے کی غلطی پر 23% اور مختلف ڈفرینٹ وجوہات 46%. غصہ آنے پر رد عمل، جھنجھلاہٹ، چیخ پکار، توڑ پھوڑ 53% اور مختلف طریقے سے اظہار جو ہے وہ 47%. غصے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرمندگی اور افسوس 38%، طبیعت خراب ہونا 23% اور ملی جلی کیفیات 39%. تو اس میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ کس کا ہے؟ توڑ پھوڑ کرنے والوں کا، چیخ پکار کرنے والوں کا. تو ہم اگر اس گفتگو کے اختتام پر اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ غصے کا اظہار ہمیں منفی طریقے سے چیخ پکار اور توڑ پھوڑ کے ذریعے نہیں کرنا. یہ کہتی ہیں کہ اس دور میں جو لوگ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک کاز ہے کہ چند منٹس کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا جاتا ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ ہر وقت ایک نئی تبدیلی چاہتا ہے.
یعنی ایک عادت ہوگی نا کہ ہر وقت نئی چیزیں دیکھتے جانا. کتنی تیزی سے اسکرین بدلتی ہے. افراد کا جو مزاج ہے وہ پورا ایک قومی رویہ بھی بن جاتا ہے نا. میرے خیال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں لوگوں کی اصلاح یا لوگوں کے مزاج بدلنا نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دوسرے کو سمجھائیں, دوسرے کو ہیلپ کریں, ان کو مدد دیں کہ غصہ نہ کرو, ایسا نہ کرو. لیکن اس سے زیادہ ہمارا کسی پہ بس نہیں چلتا. ہاں, ہم سیلف کنٹرول تو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو تو سیدھا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ تو عہد کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں. تو ہمیں دوسروں کے رویے کی شکایت کی بجائے اپنے رویے کو انالائز کر کے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہی ہے کہ حل یہی ہے. جب تک دین نہیں پڑھیں گے اور دین کی طرف نہیں آئیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن وہ کون کرے؟ اور اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی. کیوں؟ اگر آپ خود نہیں پڑھیں گے, خود نہیں مضبوط ہوں گے علمی طور پر, آپ کسی کے سامنے سٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ ایک بات کہیں گے وہ دو جھٹلا کے چلے جائیں گے, یہ آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو بے حد ضروری ہے کہ آپ خود مضبوط ہوں علمی طور پر. اور سب سے بڑی مضبوطی جو ہے علمی مضبوطی ہوتی ہے. اور علم میں بھی یاد رکھیے باتیں بے تحاشا ہیں, اصل چیز ہے اوریجنل ٹیکسٹ قرآن اور سنت. ہزاروں باتوں پہ بھاری ہیں. یہ جتنی باتیں آج میں نے آپ سے کی ہیں یہ صرف ان باتوں کو مزید ذہن کھولنے کے لیے سچویشن سامنے لا کے قصے کہانیاں ادھر ادھر کے, تاکہ ہم اس کو پورے انوائرمنٹ کو محسوس کر سکیں, اس انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ورنہ حل یہی ہے, اصل علم یہی ہے, اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ غضب کے بارے میں پڑھا تھا, غصے کے بارے میں, اینگر. غصے کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہاں پر کسی نے لکھا ہے کہ بعض انسٹرومنٹس ایسے ہیں یعنی میوزک کے, اور بعض لیرکس ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو سنے تو وہ بھی غصہ دلاتی. تو انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ جب میں میوزک سنا کرتی تھی تو صبح کے وقت اگر میں کوئی ایسی چیز سن لیتی جو غصہ دلانے والی ہوتی تو بلا وجہ سارا دن میں غصے میں رہتی. تو بعض اوقات بعض آوازیں اور خاص طور پر میوزک وہ بھی انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کے سکون, اطمینان اور اس کی جو ایک فطرت کی خوبصورتی ہے وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یہاں پر کسی اور نے غصے پہ قابو پانے کا ایک نسخہ بھیجا ہے کہ انہیں غصے کو کنٹرول کرنے میں کس چیز نے مدد دی. One thing that helped me control anger was a quote, probably Hazrat Ali's, that I would prefer to be a Mazloom on the day of judgment rather than be the Zalim. So when I am angry, I tell myself I cannot put my akhirah at stake. I would have to give my good deeds, and that I cannot afford. Another thing to do is to think, is this important enough for me to be angry at? Like being angry at a passing car or a slow walking pedestrian. These are trivial things and energy cannot be wasted on them. As a general rule, ignorance is not bliss, but in this case it is. Sometimes we get angry when others pass on the gossip to us about ourselves and our loved ones. One can also avoid anger by telling people that I don't want to hear anything. No listening, no anger. People who seldom get angry are those who are happy and satisfied from inside. They think that everyone is better than them. I have my faults and others have theirs. That is how Allah Ta'ala has made humans. We err. And when things are not done our way, we should ask ourselves whether my way is the only way to do things. Is that the only perfect solution? We must learn to accept change. And something that I always remember, ایک چپ سو سکھ. کوئی گھونٹ اللہ کو پینا اتنا پسند نہیں, نہ چائے کا, نہ دودھ کا, نہ شربت کا, جتنا غصے کا وہ گھونٹ جو انسان اللہ کی خاطر پی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.